ایکتا سماجک وکاس سمیتی اور اتر پردیش اردو اکیڈمی کے باہم اشتراک و تعاون سے سینٹ روز پبلک اسکول گڑھی پیرخا میں زیر صدارت ممتاز صحافی و ادیب احمد ابراہیم علوی ایک سیمینار کا انعقاد و اہتمام ہوا، جس میں محترم احمد ابراہیم علوی نے فرمایا کہ غالب نے اپنی حیات میں مومن کی شاعرانہ عظمت کو تسلیم کر لیا تھا۔ مومن وہ واحد شاعر ہے جس نے دلی کی محبت میں دلی کی تباہی و بربادی کے باوجود دوسرے بڑے شعراء کی طرح کسی اور دبستان کا رخ نہیں کیا، بلکہ دلی میں ہی رہ کر اپنے علم و فضل و کمال سے دنیائے شعر و ادب کو اجالا اور چمکایا۔ پیش ہے لڑنا آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ قابل مبارکباد محترم غفران نسیم صاحب۔ اس کے بعد میں اپنے مقالہ نویس جناب خالد صبر حدیث صاحب کو زحمت دیتا ہوں، وہ کل ہی لکھنؤ تشریف لائیں، لیکن وہ قلمکار کیا ہے کہ جو اس کو دعوت دی جائے اور وہ نہ آئے، وہ کوئی عذر پیش کرے، تو انہوں نے کوئی عذر پیش نہیں کیا، بلکہ جو لکھا ہے وہ آپ کے سامنے لے کے حاضر ہیں، ان کا تالیوں سے استقبال۔ میرے مقالے پر محقق مومن خان مومن کا تعارف اور ان کی شاعری۔ 18ویں صدی عیسوی کی اولی دہائی میں مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے ساتھ ہی جہاں مغلیہ سلطنت کے زوال کی ابتدا ہوئی، وہیں ہندوستانی مسلمانوں کے انحطاط کا دور بھی شروع ہوا۔ مسلمانوں کی اس انحطاط پذیری کے اثرات کو ظاہر کرنے اور انہیں پھر سے مجتہد کرنے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے شاگردان و جانشینوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ خصوصاً عبدالعزیز محدث دہلوی نے مدرسہ رحمیہ کے توسط سے ایک مرکزی کردار ادا کیا اور نہ صرف قوم کے عقائد میں پنپ رہی گمراہی کا سدباب کیا، بلکہ ان کے متزلزل کردار کو استقامت بخش کر انہیں حریت و آزادی کی اہمیت کا احساس دلایا۔ گو سیاسی پس منظر میں ان علماء و دانشوروں کی قربانیوں اور ہندوستان کے تئیں ان کے جذبہ آزادی اور جہد آزادی کو وہ خاطر خواہ مقام نہیں دیا گیا جو واقعی ان کا حق تھا۔ مومن کی سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ مومن بھی اسی مدرسہ رحمیہ کے کوششینوں میں تھے۔ اسی مدرسہ رحمیہ کے قرب و جوار میں کشمیر سے ہجرت کر کے آئے حکیم نامدار خان کی رہائش بھی تھی۔ مغلیہ دربار میں رسائی ہوئی اور شاہی طبیبوں میں شامل ہو گئے۔ یوں دادا حکیم نامدار خان سے سلسلہ والد حکیم غلام نبی خان سے حکیم مومن خان تک پہنچا۔ مومن خان 1800 عیسوی مطابق 1215 ہجری دہلی کے محلہ کوچہ چینا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حکیم غلام نبی خان شاہ عبدالعزیز کے معتقدین میں شامل تھے۔ چنانچہ جب مومن خان پیدا ہوئے تو حکیم نبی خان کی خواہش پر شاہ عبدالعزیز نے نہ صرف ان کے کان میں اذان دی بلکہ مومن خان نام بھی تجویز کیا۔ حالانکہ ان کے گھر والوں نے ان کا نام حبیب اللہ رکھا تھا، مگر ایک بزرگ ہستی کے ذریعے رکھا گیا نام ہی آگے چل کر ان کی پہچان بنا۔ جیسا کہ اس زمانے کا دستور تھا، مومن خان نے بھی ابتدائی تعلیم گھر کے بزرگوں سے ہی حاصل کی۔ اس کے بعد شاہ عبدالقادر دہلوی اور شاہ عبدالعزیز دہلوی کے سامنے ذانوِ تلمذ طے کیا اور فارسی و دیگر علوم کی تکمیل کی۔ علم طب اپنے چچا حکیم حیدر خان، حکیم غلام حسن خان اور والد غلام نبی خان سے سیکھا۔ شاعری کا شوق بچپن ہی سے تھا۔ تاریخ گوئی میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ ابتدا میں شاہ نصیر دہلوی سے اصلاح لیتے رہے، لیکن خداداد ذہانت اور قوی حافظہ کی بدولت تھوڑے ہی عرصہ میں شاعری میں مہارت حاصل کر لی اور اصلاح لینا چھوڑ دی۔ غالب نے جہاں میر کی عظمت کا اعتراف کیا ہے، وہیں وہ مومن کے بھی گرویدہ نظر آتے۔ ان کی شعری گہرائی و گہرائی ہی سبب ہے کہ غالب مومن کے شعر تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا پر اپنا پورا دیوان وارنے کو تیار ہو گئے تھے۔ میر کے بعد اردو شاعری میں غالب اور ذوق کے بعد تیسرا اہمیت حامل نام مومن ہی کا ہے۔ مومن نے اپنے ہمعصروں میں سب سے مختصر عمر پائی اور محض 50 سال کی عمر میں اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ وہ اپنے نام کی مطابقت سے ہمصفت تھے۔ مومن کی شاعری کا اصل رنگ ان کی نازک خیالی اور حسن تغزل ہے۔ نازک خیالی میں انہوں نے غالب کو بھی مات دی ہے، جس کا اعتراف خود مولانا الطاف حسین حالی نے بھی کیا ہے۔ ضیاء فاروقی مرحوم نے اپنی مرتب کردہ کتاب رباعیات مومن میں رشید احمد صدیقی کا قول نقل کیا ہے تو مومن عمر بھر حباب پر نقش بناتے رہے۔ نقش پر حباب بنانے کا یہ انداز نہ تو غالب کا رہا نہ ذوق کا۔ مومن نے یوں تو بہت سی اصناف سخن میں تب آزمائی کی، مگر غزل گوئی میں ان کا جداگانہ رنگ انہیں اپنے ہمعصروں میں ممتاز کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، غزل
اصل میں عورتوں سے گفتگو یا عورتوں کے بارے میں گفتگو ہے۔ مومن نے اپنی غزلوں میں اس روایت کی پاسداری کو ملحوظ رکھا ہے۔ حسن و عشق میں نازک خیالی کو جو التزام مومن کے یہاں ہے وہ کہیں اور خال خال ہی نظر آتا ہے۔ عشق حقیقی اور عشق مجازی کے تمام رموز و نقاط جو ان کی شاعری میں نظر آتے ہیں، اور اس محدود روایتی دائرے میں انہوں نے اپنی ذہانت و فطانت سے جدت ترازیوں کے جو گل بوٹے اگائے ہیں وہ دیدنی ہیں۔ کتنی سادگی سے ہر گھر ہر رشتے میں رونما ہونے والے اس عمل کا ذکر کرتے ہیں۔ ہوئے اتفاق سے گر بہم تو وفا جتانے کو دم بدم، گلے ملامت اقربا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اسی غزل کی اشعار بھی سادگی و پرکاری کی مثال ہے۔ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم سے تم سے بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ گرنا وصل کی رات کا وہ نہ ماننا کسی بات کا، وہ نہیں کہ حیران ادا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ سہل ممتنع میں بھی مومن کی دسترس کمال کی تھی۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ اسی غزل کو وہ شعر جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جو کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ قہر ہے، موت ہے، قضا ہے عشق، سچ تو یوں ہے بری بلا ہے عشق۔ کہیں کہیں اپنے ذاتی عشق کا اظہار بھی کیا ہے۔ آفت جاں ہے کوئی پردہ نشین کہ میرے دل میں آ چھپا ہے عشق۔ کہتے ہیں کہ ان کو کسی پردہ نشین شاعرہ سے عشق ہو گیا تھا جو حجاب تخلص کرتی تھی۔ یہ شعر بھی دیکھیے کہ سادگی سے کہا ہے، نیتاب ہجر میں ہے نہ آرام وصل میں، کم بخت دل کو چین نہیں ہے کسی طرح۔ ان کی شاعری میں مقطع کا حسن بھی نمایاں رہتا ہے۔ لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لے، مومن نہ ہو جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم۔ غرض مومن کی شاعری میں پنہاں تحیرات و کمالات کو ایک مختصر سے مضمون میں سمونا دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ بہت جامع مقالہ تھا آپ کا۔ نازک خیالی اور حسن تغزل میں وہ غالب سے آگے ہیں۔ یہ آپ نے بڑی سند دی مومن خواہ مومن کو۔ یقیناً یہ پڑھنے کے بعد ہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔ اب سن لیا جائے جہاں اعلیٰ سلیم صاحبہ کو، وہ تشریف لائیں۔ خواتین میں ان کا دم بہت غنیمت ہے، ورنہ لوگوں نے لکھنا پڑھنا بند کر دیا ہے۔ کھانا اچھا پکائیں یا برا، صرف عورت ہے۔ تو اس لیے آپ آئیے اور اپنا مقالہ پیش کیجیے، نہ ہو تو کسی اور کو لگا دوں۔ جہاں اعلیٰ سلیم صاحبہ۔ کل منصور بھائی کا فون آیا دوپہر میں، اور میں بہت مصروف ترین جگہ پر تھی، بات نہیں ہو سکی۔ رات میں فون کیا تو یہ شاید سو چکے تھے۔ صبح بات ہوئی تو میں انکار نہیں کر سکی، اور میں یہاں تشریف تو لائی ہوں، لیکن بہت عزلت میں میں نے بس یہ کہ بت بن کے بیٹھے رہنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے کچھ لکھا ہے، آپ کے نظر ہے، اور عنوان کوئی خاص رکھی نہیں پائی، حکیم مومن خاں مومن پر ہی لکھا ہے۔ مومن خاں کے والد حکیم غلام نبی خاں ولد حکیم نامدار خاں شہر کے شرفا میں سے تھے۔ حکیم نامدار خاں اور حکیم کامدار خاں دو بھائی سلطنت مغلیہ کے آخری دور میں بادشاہی طبیبوں میں داخل ہوئے۔ یہ شاہ عالم کا زمانہ تھا، جاگیریں پائیں، لیکن انگریزی حکومت میں جب ریاست کی تبدیلی ہوئی اور نواب فیض طلب خاں کے پاس پہنچی تو نارمول میں ان کے حق میں گیا۔ رئیس نے ان کی جاگیر ضبط کرنے کے بعد 1000 سالانہ پینشن ورثہ حکیم نامدار خاں کے نام مقرر کر دی۔ اس میں حکیم غلام نبی خاں نے بھی اس کا اپنا حصہ وصول پایا، اور اس میں حکیم مومن خاں نے بھی اپنا حصہ پایا۔ مومن خاں کی پیدائش دہلی میں مومن 1800 عیسوی میں ہوئی اور نام مومن خان رکھا گیا۔ بچپن کی معمولی تعلیم کے بعد شاہ عبدالقادر صاحب کی خدمت میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں ان سے عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ مومن کا حافظہ زبردست تھا۔ شاہ صاحب کا ایک بار کا حافظہ سن کر ازبر ہو جاتا اور منوان سنا دیتے تھے۔ عربی میں کسی قدر تعلیم حاصل کرنے کے بعد والد اور چچا
سے طب کی کتابیں پڑھیں اور نسخہ نویسی کی۔ طبیعت کسی ایک جگہ ٹھہرتی نہیں تھی، کئی طرح کے شوق پیدا ہوئے۔ یہی وہ بات تھی جس نے مومن کو اوروں سے منفرد کیا۔ مومن اپنے ہم عصر شعراء سے مختلف تھے۔ وہ غالب اور ذوق کے زمانے کے شاعر تھے، لیکن ان کی طبیعت دونوں سے جدا تھی۔ مومن کی اپنی شان تھی۔ امیروں رئیسوں کی دربارداری اور خوشامد سے ان کو سخت نفرت تھی۔ مومن غزل کے شاعر تھے، لیکن انہوں نے 6 مثنویاں بھی لکھی ہیں۔ مومن کی شاعری عاشقانہ شاعری ہے۔ ان کی مثنویاں ایک طرح سے ان کی آپ بیتی معلوم دیتی ہیں۔ مومن کے عشق کو عشق حقیقی کا نام دینا درست نہیں ہے ہوا، کیونکہ مومن مومن نے دنیا سے عشق کیا۔ اس معاملے میں ایک بامراد عاشق نظر آتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، وہ اپنی تمام زندگی کسی ایک محبوب سے عہد و پیما کر اس کی محبت میں سلگتے رہنے کے بھی قائل نہیں۔ وہ اپنے معشوق سے برابری کے دعویدار ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیے: ہر آن وگر کا ہوا میں عاشق نواز، وہ ایسے سادہ کہ سمجھے وفا شعار مجھے۔ مومن شعراء اردو میں ایک خاص درجہ رکھتے ہیں۔ ان کے شاگردوں میں تو اب نواب مصطفیٰ خان شائستہ شامل تھے۔ انہوں نے اپنے گلشن بے خار میں جی کھول کر استاد کی تعریف کی ہے۔ مومن کو اپنے محبوب کو اپنی گرفت میں لینے کا آرٹ آتا ہے، وجہ یہ ہے کہ عشق بازی کو انہوں نے آرٹ کی شکل دے دی۔ مومن کی عاشقانہ شاعری کا موازنہ اگر کوئی رنگین داغ، جرأت یا ریاض خرابادی سے کرے گا تو ایک بڑا فرق اسے نظر آئے گا۔ وہ یہ کہ مومن کے یہاں ایک تشنگی اور کبھی نہ بجھنے والی پیاس کا احساس ہوتا ہے، جبکہ دوسرے شعراء میں جن کا ذکر ابھی کیا ان کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتا۔ مومن کا عشق بازاری ہونے کے باوجود سوقیانہ نہیں ہے، یہ ان کے عشق کا زبردست خاص نکتہ ہے، جسے انہوں نے اپنی طبیعت کی سادگی اور پاکیزگی دے کر معیاری بنا دیا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، شعر چھوڑ رہی ہوں۔ مومن کے یہاں عشق پردہ نشی کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن اس سے تصوف والے عشق کا گمان درست نہیں، کیونکہ اس لفظ کے ساتھ جو کیفیات بیان کی ہیں وہ تصوف والا عشق نہیں ہو سکتا۔ یہ شعر چھوڑ رہی ہوں۔ مومن کے کلام کو پڑھیں تو پائیں گے کہ میر تقی کے بعد سب سے ممتاز بے ساختگی اور سادگی میں میر کے لہجے ہم پلہ نظر آتے ہیں۔ عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں مومن، آخری عمر میں کیا خاص مسلمان ہوں گے، کیا خاص۔ اچھا اب میں چھوڑ رہی ہوں، وقت ہو گیا۔ مومن دوسرے شعراء سے منفرد تھے، ممتاز تھے، یہ جہاں سلیم صاحبہ نے بالکل بجا بات کی۔ صدر محترم کو اجازت جتنا چاہیں تو ان کا کھانا رکھا رہے گا، وہ بعد میں کھا لیں گے۔ جو بچے جائیں ان کو پیکٹ باندھ دیے جائیں، اس کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے فرمایا کہ ان کی تعلیم بہت معمولی تھی۔ جو تعلیم کا اس زمانے میں معیار تھا وہ ان کے یہاں تھا، اور جو شاہ محدث دہلوی سے پڑھا اسے کون پڑھائے گا آکسفورڈ کا ٹیچر؟ جس نے شاہ محدث دہلوی اور اس زمانے کے جو انتہا پہ تھے اپنے علم و فن کے، تصوف کے، ان سے علم حاصل کیا ہو، ظالم تلمذ طے کیا ہو، وہ آج کے جو آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ان سے بہتر تھے۔ اور ضرورت ہوتی اس زمانے میں سر سید کی طرح تو وہ کام بھی وہ کر کے دکھاتے۔ لیکن جو کچھ مومن نے کیا وہ سب بڑا ہے اور ممتاز ان کو منفرد بناتا ہے۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔